بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات محترم، کچھ سننے اور سنانے سے قبل آپ ہم مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، بے کسوں کے کس، بے سہاراؤں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفا کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفا کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے قبل حضرات محترم مکہ معظمہ میں آپ دیکھ لیجیے، تاریخ گواہ ہے، مکہ مکرمہ کی تاریخ گواہ ہے. جب تک کہ میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، شرک کا بازار گرم تھا، شراب نوشی عام تھی، جوا بازی عام تھی، زنا کاری عام تھی. ظلم و ستم کے بازار اس طریقے سے گرم ہو جایا کرتے تھے کہ جب کسی کے ساتھ کسی کو قتل و غارت کرنا ہوتا تو حضرات محترم تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے لڑ جاتا تو صدیوں سال تک کے خون کی ندیاں بہتی رہتی اور وہ لڑائی ختم نہ ہوتی. مگر
جب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی جلوہ گری جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو حضرات محترم جو شرک و کفر کا بازار تھا، جو ظلم و بربریت مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں پر برس رہی تھی، جو شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، بچوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، مگر حضرات محترم جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرات محترم یہ ظلم و بربریت کے تمام بازار ختم ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرات محترم پورا علاقہ حضور کی سعادت کے صدقے میں حضرات محترم روشن ہو چکا تھا اور چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل رہی تھی۔ قربان جائیے اس رحمت للعالمین کی شان پر کہ جب وہ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے تو حضرات محترم یہ سارے کفر و ظلم کے بادل سب کے سب چھٹ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب میری شکم مبارکہ میں جب نبی کریم علیہ السلام آئے تو عجیب سی کیفیت میری طاری ہو جاتی تھی اور عجیب سے کلمات مجھے سنائی دیا کرتے تھے، اور جب میرے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو حسین و جمیل ہیں، وہ میرے گھر پر تشریف لائی اور وہ مجھے مبارکباد پیش کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں حضرت مریم ہوں، تیسری نے کہا ہم سب حوریں ہیں، ہم اس رحمت للعالمین کی ولادت بسعادت کی خوشی میں تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ نبی کریم نبی کونین کی جلوہ گری ہو تو آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی کوئی الجھنیں نہ ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرات محترم حضور علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ولادت بسعادت کے وقت حضرات محترم سجدے کی حالت میں ہو گئے۔ ابھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے ویسے ہی سجدے کی حالت میں ہے، اور آپ کی زبان مبارکہ پر حضرات محترم تسبیح کے کلمات جاری و ساری ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، لہذا حضور رحمت للعالمین جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضرات محترم آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کا جسم مبارکہ ایک دم پاک و صاف تھا، ایک دم جو ہے تو پاک و شفاف آپ پیدا ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور جو ظلم و بربریت حضرات محترم برس رہی تھی، کفر و شرک کے جو بازار گرم تھے، شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، مکاری لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر حضرات محترم آپ کی برکت سے تمام کفر و شرک کے بازار سب کے سب ختم ہو چکے تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب آقا دو عالم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب جو ہے ایک لونڈی کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور لونڈی سے اپنا کام کاج کروایا کرتے تھے۔ لونڈی نے آ کر کے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اے ابو لہب مبارک ہو، تمہاری خاندان میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے پیدا ہونے کے سبب پورے علاقے میں ظلم و شرک کے جو بازار گرم تھے اور جو کفر و شرک کے بازار گرم تھے سب کے سب چھٹ گئے ہیں۔ وہ صوبیہ جیسے ہی حضور کی ولادت بسعادت کے وقت
ابو لہب کو خبر دیتی ہے۔ ابو لہب اپنی کلمے کی انگلی سے صوبیہ کو اشارے سے کہتا ہے، اے صوبیہ، آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ تو نے محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی مجھے خوشخبری سنائی ہے، لہذا آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ابو لہب دنیا سے گیا تو حضرات محترم جہنم میں اسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ ابو لہب کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جس انگلی سے میری لونڈی غلام صوبیہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی میں نے اپنی انگلی سے آزاد کیا تھا، مجھے بہت شدت محسوس ہوتی ہے، مجھے پیاس کی بہت تڑپ محسوس ہوتی ہے، تو جب مجھے کبھی ایسا احساس ہوتا ہے تو میں اس انگلی کو چوس لیتا ہوں تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام پہنچ جاتا ہے۔ لہذا حضرات محترم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے اور اس بات پر شاہد ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے اسے کچھ آرام عطا فرما دیا۔ وہ اپنی کلمے کی انگلی اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ آرام مل رہا ہے، مگر تھوڑی دیر تک کے اسے آرام کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور پھر وہی عذاب الہی میں وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرات محترم جب کوئی نبی کی آمد پر کسی غلام کو آزاد کر دے تو اللہ رب العزت اسے کچھ سکون عذاب الہی سے محفوظ فرما دیتا ہے، کچھ سکون اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گناہگار امتی ہے، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ لہذا اگر ہم نبی کی ولادت و سعادت کے موقع پر حضرات محترم جشن بنائے، ولادت کی خوشی بنائے، تو حضرات محترم یہ کہاں سے شرک و بدعت ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ حضرت محمود سلطان غزنوی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، آپ نے ان کا نام سنا ہی ہوگا۔ محمود سلطان غزنوی ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت و رضوان کے کاشرائے رحمت پر حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر چل رہا تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی وہاں پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی سے عرض فرمایا کہ آپ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر فرما رہے ہیں، لہذا ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی کی ذات ببرکات وہ ذات ہے کہ جب کوئی مرد کامل اگر ان کی طرف نگاہ کر لے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اسے مال و دولت کیا سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، اس کی دل کی دنیا کو رب کائنات بدل دیتا ہے۔ تو ابو الحسن خرقانی سے محمود غزنوی عرض کرتے ہیں کہ یہ مرد مجاہد جو اللہ والے حضرت بایزید بستامی کو جب کوئی دیکھ لے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، لہذا وہ رحمت للعالمین، وہ طہا و یاسین جس کے صدقے میں ساری کائنات کو رب کائنات نے وجود فرمایا، جس کے صدقے و طفیل میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین
زمین و فرش اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ الغرض کے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سلطان محمود غزنوی حضرت ابوالحسن خرقانی سے یہ تمام واقعات بیان کرتے ہیں تو ابوالحسن خرقانی جواب دیتے ہیں کہ ہاں بے شک اے محمود سلطان غزنوی تم نے حق فرمایا، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ طٰہٰ و یاسین ہے، لہذا وہ انہی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا وجود فرمایا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی کسی پر اپنی نگاہ ولایت ڈال دے تو اس کے دل کی دنیا بدل جائے، مگر وہ ابو لہب، وہ ابو جہل جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے ابو جہل نے حضور کو دیکھا ہوگا جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، اے ابوالحسن خرقانی پھر ابو جہل کی دل کی دنیا کیوں نہیں پلٹی؟ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا؟ ابو جہل کیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کیوں نہیں سدھرا؟ حضرت ابوالحسن خرقانی کے جواب پر قربان جاؤ۔ ابوالحسن خرقانی کیا کہتے ہیں؟ حضرات محترم، آج ہم ایک اللہ کے ولی حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ المعروف نائب رسول علیہ رحمت رضوان کے آستانے کے باہر بیٹھے ہیں اور یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ مدینے والا جس کے صدقے میں ہم نے آج حضرات محترم یہ محفل کو سجایا ہے اور آج یہ اللہ کے ولی اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سماعت کر رہے ہیں، مگر ہماری وہ آنکھیں نہیں کہ ہم اس اللہ کے ولی کو دیکھ سکیں۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ابوالحسن خرقانی نے تمام باتیں محمود سلطان غزنوی کی سن لی اور سننے کے بعد عرض کیا اے محمود سلطان غزنوی غور سے سنو، ابو جہل نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ حضرات محترم، ابوالحسن خرقانی کا مختصر سا جواب، اگر کوئی وہابی نجدی بدعقیدہ گستاخ رسول اگر آپ سے یہ کہے کہ نبی کا ذکر کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ کمکمے لگانا، یہ روشنیاں لگانا، میلاد محفل کرنا، یہ سب شرک و بدعت ہے، ابوالحسن خرقانی کا مختصر سا جواب دے دینا۔ ابوالحسن خرقانی جواب دیتے ہیں کہ اے سلطان محمود غزنوی، میرے جملے کو تم غور سے سننا اور تمہاری سلطنت میں جب تک کہ تمہاری سلطنت میں لوگ باقی رہے، جب تک کہ تمہاری سلطنت باقی رہے، یہی ذکر مصطفیٰ جب تک کہ تمہارے دم میں دم ہے کرتے رہنا، کبھی ذکر مصطفیٰ کو بھولنا نہیں، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور تمہاری جو سلطنت ہے وہ بھی نیست و نابود ہو جائے گی۔ حضرت ابوالحسن خرقانی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عبداللہ ابی طالب، حضرت عبداللہ ابی عبد المطلب کے پوتے کو اپنی نگاہ سے جو ہے دیکھا، مگر نظر محبت سے نہیں دیکھا، بلکہ یہ نظر دیکھی کہ یہ عبداللہ کا شہزادہ عبد المطلب کا پوتا یہ تو یتیم ہے، یہ اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، نہ جانے اس کا سہارا کون بنے گا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ
والوں کے پوتے کو یتیم کی نگاہوں سے ابو جہل نے دیکھا، اس لیے اس کو مصطفیٰ کی نگاہوں میں وہ ولایت نظر نہیں آئی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب ولی کی نگاہیں کسی پر پڑ جائے تو حضرات محترم اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور جب میرے آقا کی نگاہ ولایت اگر کسی پر پڑ جائے تو حضرات محترم اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور وہ دونوں جہان میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ لہذا ابو جہل نے مصطفیٰ کو جب دیکھا تو در یتیم والی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم مصطفیٰ کو جب دیکھتے ہیں یا مصطفیٰ کی ذات ببرکات کو تصور کرتے ہیں تو حضرات محترم ہم یہ دیکھ کر تصور کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، تو اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم آج ہم جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آئیے آج اس اللہ کے ولی کا ذکر بھی ہو جائے جن کی خانقاہ میں حضرات محترم 1 ربیع النور سے لے کر کے 12 ربیع النور تک کے محفل میلاد سجائی جاتی تھی، اور آپ کی خانقاہ میں جوگ در جوگ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرات محترم شیخ محمد بن فضل اللہ المعروف نائب رسول علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ کو نائب رسول علیہ رحمت و رضوان کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات محترم ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نائب رسول کا آستانہ میسر ہوا، اور ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہماری سرزمین اولیاء مدینۃ الاولیاء جسے کہا جاتا ہے، اس شہر برہان پور میں ایک اللہ کے ولی جنہیں نائب رسول کے نام سے حضرات محترم صرف شہر برہان پور نہیں پہچانتا، بلکہ شہر برہان پور سے باہر حضرات محترم غیر ممالک میں بھی سرکار نائب رسول کی ذات بابرکات کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ مگر ہم حضرات محترم بڑے ہی بد نصیب ہیں کہ ہمارے اپنے شہر میں حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ المعروف نائب رسول کا آستانہ موجود ہے، مگر ہم اس آستانے پر کبھی حاضری دیتے ہیں، کبھی حاضری نہیں دیتے، بس سستی میں اپنے وقت کو گزار دیا کرتے ہیں۔ جب سرکار نائب رسول علیہ رحمت و رضوان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بہت زیادہ اجاگر کرتی، جب بہت زیادہ آپ بے قرار ہو جاتے تو آپ سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے، اور جانے کے بعد حضرات محترم وہاں پر بیٹھ کر کے ذکر و وظائف اور ورد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب سرکار شیخ محمد بن فضل اللہ نائب رسول علیہ رحمت اللہ سرکار کی جالیہ مبارکہ کے قریب بیٹھ جاتے تو حضرات محترم لوگوں کا ہجوم جم جاتا، اور جب ہجوم جم جاتا تو لوگ آپ سے بہت فیوز و برکات حاصل کرتے۔ جب کوئی شخص کسی مقام پر فائز ہو جاتا ہے، کسی مقام پر اسے مرتبہ اور رتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو حضرات محترم لوگوں کے دل میں چبھن پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک مرتبہ وہاں کے بادشاہ نے دیکھا کہ شیخ محمد بن فضل اللہ جو ہے تو جالیہ رسول کے پاس بیٹھے ہیں، اور آپ کے پاس بہت سارے چاہنے والے آپ کے پاس آ گئے، اور یہ آنے والوں کا ہجوم وہاں کے بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ لہذا وہ ایک دن حضرت کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ آپ یہاں سے کہیں دوسری اور جگہ چلے جائیں۔ حضرات محترم یاد رکھیے، یہ اللہ والے بھی بڑے عظیم
برکت والے ہوا کرتے ہیں۔ یہ کسی کی بات سنتے ہیں تو کسی کا برا نہیں مانتے، بلکہ اگر کسی کو ان کی ذات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ خاموشی سے اپنی جگہ جہاں پر آرام گاہ بنائی تھی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لہذا حضرت نائب رسول کا اس جگہ سے جانا تھا کہ حضرات محترم جب مدینہ طیبہ کی روشنی کی قندیلوں کا وقت آیا تو حضرات محترم سپہ سالار قندیلیں روشن کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرات محترم قندیلیں روشن نہیں ہو رہی ہے۔ بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بادشاہ سلامت آج مدینہ طیبہ میں روضہ مبارکہ کی قندیلیں روشن نہیں ہو رہی ہے، لہذا اگر آج قندیلیں روشن نہ ہوئی تو مدینہ طیبہ میں ایک دم سناٹا اور اندھیرا چھا جائے گا، لہذا آپ کچھ کریے۔ بادشاہ اپنی تخت نشینی چھوڑ کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آج مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی جس سے مدینہ طیبہ اور آپ کے روضہ اقدس کی قندیلیں روشن نہیں ہو رہی ہے۔ آواز آتی ہے قبر انور سے کہ اے بادشاہ فلاں میرا چاہنے والا، مجھ سے الفت و محبت اور انس رکھنے والا، میرا وہ محبوب بندہ جس کو تم نے ہٹا دیا ہے، لہذا جب تک کہ وہ مدینہ طیبہ میں آئے گا نہیں، جب تک کہ مدینہ طیبہ میں اور گنبد خضرا میں قندیل روشن نہیں ہوگی۔ حضرات محترم جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا، اپنے سپاہی کو حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ سرکار شیخ محمد بن فضل اللہ کسی طریقے سے سپاہیوں کو ملے، اور ملنے کے بعد بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، مجھ سے خطا ہو گئی لہذا آپ مجھے معاف فرما دیں۔ لہذا سرکار نائب رسول نے جیسے ہی معاف فرمایا، حضرات محترم ویسے ہی مدینہ طیبہ کی ساری قندیلیں روشن اور منور ہو گئی۔ یہ ہے حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ علیہ رحمت الرضوان کا فیضان کہ حضرات محترم نبی سے انس و محبت رکھنے والا بغیر کسی کے کچھ بولے ہوئے اس جگہ سے چلے گئے تو میرے آقا بھی ناراض ہو گئی، تو لہذا میرے آقا کو شیخ محمد بن فضل اللہ نائب رسول سے کتنی الفت و محبت ہوگی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ سرکار شیخ محمد بن فضل اللہ شہر برہان پور کیسے تشریف لائے، حضرات محترم اس کا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جب ہندوستان میں شرک و کفر کی روشنیاں بلند تھی، شرک و کفر کے بازار شہر ہندوستان میں گرم تھے، اس وقت ایک مرتبہ حضرت حضور علیہ السلام کی جالیہ مبارکہ سے اپنے سر کو لگائے تھے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آپ کو خواب میں زیارت ہوئی، اور زیارت ہونے کے بعد حضرات محترم سرکار نے آپ سے عرض فرمایا، اے شیخ محمد بن فضل اللہ آپ ہندوستان چلے جائیں اور ہندوستان میں دین و سنیت اور دین و اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ بیدار ہو گئے۔ دوسرے دن پھر آنکھ لگی، پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نصیب ہونے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ آپ ہندوستان کیوں نہیں گئے، لہذا آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ لہذا حضور علیہ السلام سے حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ یہ پوچھنا بھول گئے کہ سرکار میں ہندوستان میں کس جگہ پر جاؤں، ہندوستان تو اتنا بڑا ہے، اس کے گوشے اس کے کونے اتنے بڑے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔ لہذا تیسرے دن پھر میرے آقا کریم حضرت نائب رسول کی خواب میں آئے تو سرکار نائب رسول نے فوراً اسی وقت فرمایا، یا رسول اللہ ہندوستان کے کس خطے میں جانا ہے؟ تو سرکار نے پورا کا پورا نقشہ حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ کے ذہن میں گھما دیا اور بتا دیا کہ فلاں فلاں مقام ہندوستان میں ایک جگہ ہے جسے شہر برہان پور کہا جاتا ہے۔ اے شیخ محمد بن فضل اللہ میں آج تمہیں
نائب رسول کا خطاب دے کر کے ہندوستان میں شہر برہان پور میں جانے کی اجازت فراہم فرماتا ہوں، لہذا تم شہر برہان پور جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ حضرات محترم، سرکار نے پورا نقشہ سرکار نائب رسول کے ذہن میں بتا دیا، اور سرکار نائب رسول مدینہ طیبہ سے حضرات محترم چلتے 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 تمام بزرگان دین سے فیوز و برکات حاصل کرتے کرتے دہلی تشریف لے کر آئے۔ واقعہ بہت لمبا اور چوڑا ہے، انشاءاللہ کسی وقت پھر بیان کروں گا، کبھی مجھے موقع ملا تو۔ جب دہلی تشریف لائے تو حضرات محترم حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں وہاں رہے، پھر دہلی سے اجمیر آئے، اجمیر سے چلتے چلتے شہر برہان پور تشریف لائے، اور برہان پور میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور آپ نے دین اسلام کو شہر برہان پور میں پھیلایا۔ آج حضرات محترم ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان سرکار نائب رسول علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ سے فیوز و برکات لوگ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور آج حضرت کی خانقاہ میں حضرات محترم جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کی خانقاہ میں جشن میلاد النبی کے 12 دن تک کے میلاد محفل، جشن عید میلاد النبی منعقد ہوا کرتی تھی۔ اور آج الحمدللہ SNR گروپ کی جانب سے حضرات محترم یہ سلسلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جب تک کہ شہر حمید پورہ کے حضرت نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یہ گروپ موجود ہے، جب تک کہ یہ تمام گروپ کے لوگ زندہ رہے، ان کے جسم میں جان رہے، مولا اس وقت تک کہ انہیں جشن میلاد النبی کے پربہار 12 دن تک کے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسے منعقد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔